ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اہم پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ آج ہمارے نوجوان کیوں گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بدعقیدہ گمراہ کیوں ہو جا رہے ہیں، اور اس وقت ہم اپنے مساجد کو اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہی سے کیسے بچانا ہے۔ ابھی میں مغرب کی نماز کون سی مسجد ہے وہ چوک مسجد میں ادا کیا۔ وہاں کا داستان آپ حضرات کو وہاں کے رودات سنانے جا رہا ہوں کہ نماز میں اقامت سے پہلے آدھے سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور مسجد ہمارے سنی ماشاءاللہ امام صاحب بہت بڑے، بہت بہترین قرات ہے، بہت اچھے عالم دین ہیں، اور ماشاءاللہ کمیٹی والے اپنے کو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعویٰ کرنے کے بعد اگر کوئی سنیت پر نہیں چل رہا ہے، سنیت کی حفاظت کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے، تو ایسے دعویٰ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ دعویٰ کرتے ہوئے اللہ سے شرمانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب پیشی ہوگی میدان محشر میں، نبی کے سامنے جب ہم شفاعت کی بھیک مانگیں گے، اس وقت ہم کو شرم آنی چاہیے کہ نبی کے عاشقوں کا ساتھ دیا یا نبی کے گستاخوں کا ساتھ دیا، بدعقیدہ گمراہ لوگوں کا ہم نے ساتھ دیا، یہ ہم کو اس دن پوچھا جائے گا۔ آج تو ہم نے دعویٰ سنی ہونے کا، ہم چشتی ہونے کا، شرفی ہونے کا، قادری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کسی بھی سلسلہ، ہر سلسلہ مقبول ہے، ہر سنی صحیح العقیدہ بزرگان دین کا ہر سلسلہ مقبول ہے، ہر سلسلہ مقبول ہے، منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے ہر سلسلہ، لیکن صرف دعویٰ کافی نہیں ہے۔ جب ہم وہاں نماز ادا کر رہے تھے تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے مسجدوں میں اقامت سے پہلے آدھے سے زیادہ لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں، حالانکہ تقریباً 10 کتابوں سے ثابت ہے، حدیث سے لے کر، حدیث کے شرح سے لے کر، فقہ حنفی کے کتابیں، خود دیوبند کی کتابیں، فتاوی دارالعلوم اور دیوبند کے مدرسے میں پڑھائے جاتے نور الازا، حنفی مسلک کا معتبر کتاب موطا امام محمد، ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اقامت میں حیا علی الصلاح کے وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے حیا علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ کتاب میں، یہاں تک کہ موطا امام محمد میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی مسجد میں آ رہا ہے اور اقامت ہو رہی، شروع ہو گئی اقامت، تو وہ جہاں پہنچا وہیں پر بیٹھ جائے۔ آنے والوں کو بھی ایک قدم آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہنچے وہیں بیٹھ جائے، پھر حیا علی الصلاح پر کھڑا ہو۔ اور جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے شروع میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے، امیر المومنین، باب مدینۃ العلم، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور آ کر دیکھے سارے لوگ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں امام کا، پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غصے میں، جلال میں آئے، تم لوگ بیٹھتے کیوں نہیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم کو کھڑا کیوں دیکھ رہا ہوں میں؟ آج بتاؤ، اللہ والوں کو اتنا جلال تھا اقامت میں شروع سے کھڑے ہونے پر، اور ان کی کتابوں میں ہے، کیوں زبردستی مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں میں ریکارڈنگ کر کے لایا ہوں، ابھی جو رودات میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ساتھ میں ان کے وہاں جو ہنگامہ ہوا ہے، وہاں بھی مولویوں کو میں پکڑا نماز کے بعد، وہ مولوی جواب دینے کے بجائے بھاگے، وہ بھی ریکارڈنگ ہوا ہے، آپ سبھی حضرات سنیں گے، اور ہمارے چینل میں آپ ضرور یوٹیوب میں جا کر ہماری آج کی گفتگو ذرا سنیں اور آخر تک آپ سنیں۔ ان مولویوں کو میں پکڑ کے میں نے کہا کہ آپ لوگ جو اقامت سے پہلے کھڑے ہو رہے تھے، جب میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ کون سی کتاب پر عمل کر رہے ہیں، ذرا مجھے بتا دیجیے۔ قسم خدا کی اتنا سنتے ہی ان مولویوں کے چہرے میں اتنی گھبراہٹ طاری ہوئی، یہ بھائی صاحب دیکھ رہے تھے، وہاں ساتھ میں تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟
محمد احمد بھائی گولگنٹا کے، یہ بھائی صاحب بھی وہاں دیکھ رہے تھے، ان وہابیوں کے چہرے پر کتنا ڈر و خوف طاری ہو گیا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخر بولے مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھ لو یہ مسئلہ، آپ کو اگر معلوم کرنا ہے تو ہمارے مفتی کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا مفتی کے پاس جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو اگر معلوم نہیں، تمہارے پاس دلیل نہیں، تو یہاں انتشار پھیلانے کے لیے کیوں آئے ہو؟ پہلے تو میں کہا چلیے تنہائی میں بات کریں گے، انہوں نے نہیں بات کیجیے۔ جب بات شروع کیا اقامت کے بارے میں مسئلہ جب سنے تو بھاگنے لگے، پھر دو چار لوگ جڑے، میں ان کو بھاگتا ہوا ان کا پیچھا کیا، میں نے کہا چلو جواب دے کے جاؤ۔ جب ہمارے مسجد میں فتنہ پھیلانے کے لیے تم لوگوں کو اتنا شوق ہے کھڑا ہو کر ہماری مسجد میں نماز پڑھ کر دوسرے مسلموں کو کنفیوز کرنا، اصل میں جب ہم کو یہ لوگ مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، اور بدعتی کیا ہوتا ہے؟ جہنمی ہوتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جب ہم کو جہنمی سمجھتا ہے تو جہنمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے، یہ ہے منافقت۔ منافق کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، منافق جو بولے گا وہ کرے گا نہیں، اور جو کرے گا وہ بولے گا نہیں۔ تو ان لوگوں کو ہماری مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر محلے میں ہماری مسجدوں سے زیادہ آج ان کے مسجدیں قبضہ ہو چکی ہے، جو بھی قبضہ ہونے سے بچے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر الحمدللہ اتنی عالیشان مسجد، اس پر بھی ان کی بری نظر ہے قبضہ کرنے کی۔ تو اس مسجد اقصیٰ کو بھی پہلے آئیں گے یہ لوگ، آ کر ہمارے سے پہلے کھڑے ہو کر ہمارے مسلموں کو کنفیوز کریں گے۔ ان پڑھ جاہل آدمی کیا دیکھتے ہیں، ان کو تو حدیث معلوم نہیں، اردو بھی نہیں آتا، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار اتنے بڑے داڑھی والے اتنے اچھے جبہ کبا میں ہیں، یہ کھڑے ہو جا رہے ہیں، یہی طریقہ ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کو اگر جتنے بڑے سے بڑے علامہ کو پکڑو، ان کو 100 مولوی ہوگا، میں اکیلا کھڑوں گا اور میں اکیلا 10 دلائل سے میں ثابت کروں گا کہ اقامت بیٹھ کر سننا سنت ہے اور کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہے بالکل نماز بیکار ہو گیا ہے، واجب الاعادہ ہے، کیونکہ شیطان ان سے پڑھواتا ہے نماز، اور نماز پڑھوا کر گمراہ کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے نماز ہمارے عوام کے نماز کو برباد کراتا ہے۔ کیوں؟ کیسے کیسے برباد کرواتا ہے؟ دیکھیے، مسجدوں میں، ان کے مسجدوں میں اعلان ہوگا جس کے پاجامہ نیچے ہیں، ٹخنوں سے نیچے ہیں، اونچا کیجئے، اعلان ہوتا ہے نا۔ اور بعض بیوقوف جاہل نادان اقامت جب شروع ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اور پاجامہ کو الٹا کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو حنفی کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ہے جنفی۔ ہاں کو جن سے پڑھو، حنفی نہیں ہے، یہ ہے جنفی۔ حنفی ہوتا ہے حنفی مسلک پر عمل کرنے والا۔ علامہ شامی، ابن العابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی میں نقل لکھتے ہیں، فتاوی شامی میں فرماتے ہیں کہ آستین موڑنا یا پاجامہ کے پنچیاں چڑھانا، کپڑا الٹا کرنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اور اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو الٹا کپڑا پہنتا ہے اس پر جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ آج کل جو جادو عام ہو رہا ہے قرب قیامت میں، پھر جادو اتنا عام ہوگا، ہر آدمی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آج دیکھو، کسی آدمی کا گھر میں کوئی پریشانی، جاتے ہیں فلانا بابا کے پاس، فلانا دکان، جو بڑے بڑے مولوی ملا دکان کھول بیٹھے ہیں، پیسے لوٹ رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی ہو جائے، تجھے جادو ہو گیا ہے، فلانا نے کرایا ہے، ایسا ہی کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے، الزام بہتان لگا کر آپس میں بھائی میں لڑا دیتا ہے، پڑوسی میں لڑا دیتا ہے۔ جب آپ کو کہہ دیا کسی نے، یہاں تک کہ ہمارے کمزور ایمان والے مولوی کے پاس جاتے ہیں، پتا چلا کہ فلانا جادوگر، فلانا پنڈت، وہ اس کا عمل بہت اثر انداز ہوتا ہے، تو پنڈت کے پاس جانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، حالانکہ سراسر کفر ہے۔
पंडित के पास इस एतकाद से जाना कि उसके अमल से कोई भला होगा। मिसाल के तौर पर 1 महीने से मुझे दाढ़ का दर्द है, तो एक जगह पर मैं एक घर में पहुंचा, महफिल थी, तो घर वाले ने कहा कि यहाँ एक पंडित है, वो सिर्फ एक जड़ी बूटी बांध देता है गले में, उससे दर्द ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा कि वो कैसा बांध देता है? बोले मेरे गले, बेटे के गले में भी है। तो बच्चे को दिखाया, तो बच्चे के गले में छोटी सी एक झाड़ की टहनी गोल करके बच्चे के गले में बांधा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये पंडित क्या करता है? मैंने वो कुछ मंत्र पढ़ता है और उस मंत्र वो जड़ी बूटी के जरिए से उस मंत्र से उसका इलाज होता है, इलाज सक्सेस हो जाता है। मैंने कहा ये बिल्कुल जायज नहीं है और ये कुफ्र है, क्योंकि उसके मंत्र, वो तो देवी देवता का तारीफ होगी, और उस मंत्र पर यकीन करना और उसको गले में लगाना इस्लाम से खारिज हो जाना है। मैंने कहा पूरी जिंदगी भी अगर दर्द बर्दाश्त मुझे मंजूर है, अगर मेरी दर्द अल्लाह ना करे पूरी जिंदगी भी रहे फिर भी मुझे मंजूर है, किसी काफिर के पास जाना मंजूर नहीं है। शिफा अल्लाह के कलाम में है, कुफरिया कलाम में नहीं है। तो ये लोग ऐसे मंत्र जंतर के पास जा रहे हैं, यहां तक के काफिरों के पास, पंडित के पास भी जा रहा है जादू से बचने के लिए। एक तो जादू आम हो जाएगा, तो ये पंडित और ये पुजारी और ये हमारे जो उलमाए सू जो 24 घंटे का दुकान खोल बैठे हैं, ऐसे से बिल्कुल बचना चाहिए। तो ये सारा जादू का जो असर क्यों होता है? कोई जादू कर दिया, जब किसी ने किसी पर जादू कर दिया, वो कलेमा खबीसा है। जादू क्या है? कलेमा खबीसा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कलेमा तय्यबा के बारे में, कलेमा खबीसा के बारे में फरमाया है, मसलु कलिमतिन तय्यबतिन का शजरतुन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। कलेमा तय्यबा के बारे में है। फिर कलेमा खबीसा के बारे में, व मसलु कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन इस्तुसलत मिन फौकिल अर्दि मा लहा मिन करार युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया। तो अल्लाह ताला ने कलेमा तय्यबा, कलेमा खबीसा के बारे में कुरान पाक में बयान फरमाता है सूरह रात के अंदर। तो कलेमा खबीसा और लानत, किसी ने किसी पर लानत कर दिया या किसी ने किसी पर जादू कर दिया खबीस कलेमा के जरिए से। गौर से सुनिए जनाब, बहुत मालूमात की बहुत जरूरी और हमारी जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं। तो कलेमा तय्यबा और कलेमा खबीसा जो मैं बताया, तो उसमें कलेमा तय्यबा हमारे नफा के लिए है और कलेमा खबीसा नुकसान के लिए है। और इसी तरह लानत, बिला वजह किसी ने किसी पर लानत भेज दिया, तुझ पर अल्लाह की लानत हो, ऐसा कह दिया, तो वो जो लानत है वो कलमा, उसके तासीर घूमता रहता है। वो लानत सीधा अल्लाह ताला के अर्श पर, अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने के लिए अर्श मुअल्ला की तरफ और उसके मुस्तहिक की तरफ जाने लगता है, ढूंढने लगता है। फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि इस कलमा को, इस मंत्र को, इस लानत को उसके मुस्तहिक तक पहुंचा दो। फरिश्तों को हुक्म होता है। किसी ने किसी पर लानत कर दिया, किसी ने किसी पर जादू कर दिया, तो उसका मुस्तहिक तक पहुंचाता है, फरिश्ते मुस्तहिक तक पहुंचाता है। जिसने जिस पर भेजा, अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो वापस भेजने वाले पर होता है। इससे जादू पलटता भी है। तो ये आने जाने में, बीच में, रास्ते में अगर कोई उल्टा कपड़ा पहना हुआ होता है या नजासत वाला नजिस आदमी होता है, नापाक आदमी होता है जिस पर गुस्ल फर्ज हो, अगर रास्ते में अगर कोई मुस्तहिक, क्योंकि नापाक आदमी भी लानत का मुस्तहिक होता है, नापाक आदमी भी जादू का मुस्तहिक होता है,
تو جو جادو جس پر کیا گیا، مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں سے کسی بمبئی والے پر جادو کر دیا، کسی یہاں سے بمبئی والے پر لعنت بھیج دیا، تو اس آدمی پر اٹیک کرنے سے پہلے راستے میں جو ناپاک ہوتا ہے اس پر اثر کرتا ہے، یا کوئی الٹا کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے اس پر اثر کرتا ہے۔ تو الٹا کپڑا پہننے سے عاملین بزرگان دین تجربہ کیا ہوا ہے، بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جادو کا اثر الٹا کپڑا پہننے والوں پر ہوتا ہے۔ اور ایک تو نماز جو پڑھ رہا ہے الٹا کپڑا پہن کر، آستین چڑھا کر، پنچیاں موڑ کر، یہ بد عقیدہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں ٹانگیں چوڑا کر کے گیٹ آف انڈیا کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم 10 آدمی جہاں کھڑے ہوتے 3 آدمی پورے 10 آدمی کا جگہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ان گمراہ بددین اور یہ حنفی کے بیس میں جنفی دیوبندی، ان تمام گمراہ بددین لوگوں کو یہی ان کا ارادہ ہے کہ ہماری نماز خراب کرے۔ اس لیے ہمارے لوگ بھی غلطی سے اگر ان کی مسجد میں کوئی ان پڑھ گوار آدمی چلا جاتا ہے، کوئی نا سمجھ آدمی ان کی مسجد میں چلا جاتا ہے، اگر پاجامہ نیچا ہوتا ہے تو کہتے پاجامہ چڑھا لو، الٹا کر لو۔ ارے نیچا کرنے سے بھی نماز ہوتی ہے، کوئی مائک لال یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تکبر کی نیت سے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہنے، کس کے نیت سے؟ جو شرط ہوتا ہے، شرط کے ساتھ مشروط لازم ہوتا ہے، شرط کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں پایا جائے گا مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ تکبر کے ساتھ، اگر کوئی تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے، تکبر کی نیت سے ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے، وہ جہنمی ہے، تکبر کی نیت سے۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء صحابی بیٹھے ہوئے ہوتے، جو مہاجرین، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جو اللہ کے خاطر اپنے گھر دار سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بدن میں کپڑے تک نہیں ہوتے تھے، صرف ایک لنگی پہن کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوتے تھے صحابہ، اتنے ایک لنگی ہوتا تھا، یہاں تک کہ بنیان اوپر کے کرتا بنیان بھی نہیں ہوتا تھا بعض صحابہ کے پاس۔ تو جب محفل میں بیٹھتے اللہ کے رسول کے محفل میں، جن کے بدن میں اوپر کے کپڑے نہیں ہیں وہ دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے۔ کپڑے اس زمانے میں بہت کم ہوتا تھا، غربت کا عالم تھا، وہ دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے، جیسے جن کے لباس ہے وہ سامنے بیٹھتے اور جن کے لباس نہیں ہے وہ لباس والے کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے، صرف لنگی ہوتا تھا، لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ایسے نادار فقراء وہ بیٹھے ہوتے تھے تو کفار مذاق اڑاتا تھا۔ ابو جہل کیا کرتا، تکبر کی نیت سے اتنا لمبا کرتا پہنتا تھا کہ اس 2 غلاموں کو آستین پکڑ کے اٹھا کے چلنا پڑتا تھا، اور شان سے کپڑے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے ابو جہل ابو لہب شان سے چلتا تھا، مسلمانوں کو مذاق اڑانے کے لیے، دکھانے کے لیے، دیکھو تمہارے بدن میں کپڑے تک نہیں ہے، اگر ہم اللہ کے پیارے ہم نہیں ہوتے تو ہم کو اللہ اتنا کپڑا کیسے دیا؟ ہماری مان، اللہ قرآن میں ان کے بارے میں یہ فرمایا، ابو جہل ابو لہب کفار مکہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ ہم مال میں بھی زیادہ، ہم اولاد میں بھی زیادہ، ہم کو اللہ کیسے عذاب دے گا؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، جبھی تو اللہ نے ہم کو اتنا دیا۔ یہ ابو جہل کا گھمنڈ تھا۔ تو وہ اس زمانے میں جب کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں زیادہ لمبا کپڑا پہن کے گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو ان متکبرین کے خلاف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ٹخنوں کے نیچے تکبر کی نیت سے پہنے،
وہ جہنمی ہے، اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، مطلب وہ جہنمی ہوگا، جہنمی کی علامت۔ لیکن جب زیادہ اونچا پہننا، یہ بھی خوارج کی علامت ہے۔ میں ایک تقریر میں پہلے بول چکا ہوں، خارجی جو اللہ کے رسول کے گستاخ ذوالخویصرہ تمیمی، ابو داؤد شریف میں، بخاری شریف میں اس کی پوری علامتیں ہیں۔ اس کا پاجامہ بہت اونچا تھا، وہ اللہ کے نبی کا گستاخ تھا، اور اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگا، اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگا جو نمازیں خوب پڑھے گا لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی نسل جس سے ہوگا اس کی نشانی کیا ہے؟ اونچا پاجامہ۔ تو جتنا اونچے پاجامہ پر وعید آئی ہے، نیچے پہننے پر اتنی وعید نہیں ہے۔ نیچے پہننا کیا ہے؟ تکبر کی نیت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اگر پہنے گا جب وہ مجرم ہوگا۔ مومن جب اللہ کے سامنے سر جھکانے آیا ہے، ابو جہل کی طرح اکڑ کے نہیں چل رہا ہے، وہ مسجد میں آیا ہے، اگر تکبر ہوتی اس کے دل میں تو مسجد میں نہیں آتا، وہ سر زمین پہ رگڑنے کے لیے سجدہ ریز ہو کر خدا کے حضور اپنی پیشانی کو رکھنے کے لیے آیا ہے، وہ تکبر کہاں کرنے کے لیے آیا ہے؟ تکبر کی نیت سے اچھا کھانا کھانے پر بھی پابندی ہے، اس پر بھی بولو۔ آج کے بعد صرف سوکھی روٹی کھانا چاہیے، گوشت، مچھلی، انڈا اور بریانی، پلاؤ، مرغا مسلم کچھ نہیں کھانا چاہیے، وہ حدیث میں منع ہے۔ اچھا بلڈنگ بھی تکبر کی نیت سے اگر بنایا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو جتنے لوگ بلڈنگ بنائے سب کو منع کر دو، کیونکہ کیا شرط تکبر کے ساتھ ہے، تکبر کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر تکبر کرے گا کوئی، اچھا کھانا کھا کر اگر غریبوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو بھکاری ہے، تیرے گھر میں کچھ نہیں پکتا، دیکھ ہم روز بریانی کھا رہے ہیں، ہم دوسرے کو بھکاری سمجھ رہا ہے، تو وہ تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے، وہ جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں ملے گی۔ اگر جو بلڈنگ بنایا، اچھا محل بنایا اور جھوپڑی والے سے تکبر کر رہا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ جو اچھا کھانا کھا رہا ہے اور غریبوں کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ اسی طرح جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، تو اس زمانے میں کپڑا نہیں تھا، تب زیادہ کپڑا پہننے والا تکبر کرتا تھا۔ آج ہر آدمی کے پاس 10 جوڑے، کپڑے کی کمی کسی کے پاس نہیں ہے، تو آج یہ تکبر کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اونچا پاجامہ اس زمانے میں جو پہن کر نبی کی گستاخی کیا تھا، وہی گستاخ فرقے کا وہی نشانی آج موجود ہے۔ اس کا جو عقیدہ تھا آج بھی وہابی دیوبندی کا وہی عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ ہماری مسجد میں ہمارے لوگوں کا بھی نماز خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں پاجامہ الٹا پہن، اونچا کر لو، اور جو جس کا نیچا ہے، ارے نیچا اسی طرح نماز ہوگی، بالکل منع نہیں ہے، لیکن الٹا کرنے سے کیا ہو گیا؟ مکروہ تحریمی ہو گیا، نماز واجب الاعادہ ہے، بالکل بیکار ہو گیا نماز۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ جادو کا اثر، اس پر زیادہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ جتنی دیر پہن کے رہو گے اتنی دیر وبا میں، پریشانی میں مبتلا رہو گے۔ تو یہ اللہ کا دشمن ہے، شیطان کے نمائندے ہیں، یہ شیطان کی اولاد ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ والے مومن مسلمان تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی لیے جب سے اس فرقہ پیدا ہوا، جب سے مسلمان تباہی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ جب ہم نے ان کو کہا کہ ثبوت دو، اقامت میں تم شروع میں کیوں کھڑے ہوئے، ایک دم اتنے گھبرا گئے، گھبراہٹ میں جلدی جلدی بھاگنے لگے۔ میں نے جب پیچھا کیا تو ہمارے عوام ہی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب بتائیے، ہمارے مسجدوں میں وہ لوگ گھس کے ہمارے عوام کے عقیدہ خراب کر رہے ہیں، روکنے والا کون ہے؟ کوئی بھی کسی مسجد میں روکنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں صرف ہمارے عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، ہمارے عوام کو بد عقیدہ اور گمراہ بنانے کے لیے، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے عوام کیوں نہیں روک رہے ان کو؟ ہمارے مسجد کمیٹی ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ اور کوئی اگر روکنے کے لیے جائے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ کل بھی ایک مسجد میں نے دیکھا کہ دیوبندی ہماری مسجد میں چندہ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ، ہمارے مسجد میں
وہ لوگ چندہ لے کے ہمارا پیسہ کھا کے ان کے عالم بنے گا، مولوی بنے گا، وہ پھر ہم کو ہی بولے گا کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، تم لوگ بدعتی ہو، تم لوگ قبر پجوا ہو. تو ہم لوگ اپنے کو قبر پجوا ثابت کرنے کے لیے ہم چندہ دے رہے ہیں. تھوڑا بھی عقل نہیں ہے کہ یہ چندہ دینے سے پہلے آپ کا محنت کا پیسہ ایک ایک روپیہ اللہ نے خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالی حساب لے گا. قیامت سے پہلے، قیامت کے دن 4 سوال حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے سب سے زیادہ ڈر ایک سوال پر ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں. یہ سوال قیامت کے دن 4 سوال جب تک نہ کیا سوال کا جواب نہیں دے گا، میدان محشر سے قدم نہیں اٹھا سکتا. 4 سوال کیا جائے گا اور کوئی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے گا، حشر کے میدان سے جنت کی طرف جا نہیں سکتا. اور حشر کے میدان کتنا بھیانک منظر ہوگا. سورج سوانیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، خون پسینہ میں تیرتا ہوگا، پسینہ میں ڈوبتا ہوا ہوگا، اور 4 سوال اس سوال کا جواب دے کے آگے بڑھنے. پہلا سوال ہوگا زندگی کس راستے میں خرچ کیا. دوسرا سوال ہوگا جوانی کس راستے میں خرچ کیا. زندگی کا ایک اہم پوائنٹ، جوانی کس راستے میں تم نے خرچ کیا. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. خرچ کرنے کمانے میں بھی ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں. حلال ہو حرام ہو مل جائے، ملتا جائے، جو بھی ہو آتا جا پھنستا جا، حلال ہو حرام ہو سب ہڑپ رہے، سب لے رہے ہیں. اور آپ جمع کر کے دنیا سے جاؤ گے، کھائے گا دوسرا اور حساب دے کے آپ کی عاقبت آپ خراب کریں گے. مال کمانے پر کس راستے میں تو نے کمایا اور خرچ تو نے کہاں کیا، یہ تیسرا سوال. چوتھا سوال علم کتنا حاصل کیا تھا، کتنا تجھے معلوم تھا اور اس پر عمل کتنا کیا. تجھے جتنا معلوم تھا، پہلے معلوم نہیں تھا، آج بتایا، آپ کو معلوم ہو گیا. اب عمل اگر نہیں کریں گے آپ تو اللہ کے پاس آپ جواب دینا آپ کی ذمہ داری، اور حشر کے میدان میں جواب دیے بغیر آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے. اب کوئی معلوم نہیں تھا جس کو دیوبندیوں کے عقیدہ کے بارے میں، اہل حدیثوں کے عقیدہ کے بارے میں، تو کوئی بات نہیں. جب معلوم ہو گیا یہ لوگ نبی کے گستاخ ہیں، کیا کیا ان کی گستاخی ہے. یہ کہتے ہیں نبی کے قبر میں ہڈی بھی نہیں ملے گی، معاذ اللہ. نبی کے قبر کے بارے میں ابن عبد الوہاب نجدی، ان کے بڑا گرو گھنٹال، لکھے ہیں نبی کے قبر کھودو تو ہڈی بھی نہیں ملے گی. اور اللہ کیا فرماتا ہے، شہید کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تم مردہ گمان بھی مت کرو. اور شہیدوں کا بھی سردار، صلحاء کا سردار، صدیقین کے سردار، نبیوں کا بھی سردار، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہڈی بھی نہیں ملے گی، مر کر مٹی میں مل گئے. یہ سب کا عقیدہ ہے، دیوبندی اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے. کہ کیا یہ نبی کا دشمن نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین نبی کے جسموں کو کھائے. نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، انبیاء کرام زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو آپ اس کے باوجود آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے ہو، آپ ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دیتے ہو، ان کے مسجد میں جانا بھی نہیں، ان کو اپنی مسجد میں آنا بھی نہیں. تبھی ہم بچ سکتے ہیں، ہمارے عقیدے کی، ہمارے مساجد کی حفاظت ہو سکتی ہے. اور کوئی بھی چندہ 1 روپیہ اگر دے رہے ہیں، اگر آپ نے غلط راستے میں دیا تو حشر کے میدان میں اس سوال میں آپ پھنس جاؤ گے کہ مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا. تم نبی کے دشمنوں کو دے کر ان کو بڑھاوا دینے کے لیے خرچ کیا ہے.
تو اب سے آپ تہیہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، ہم انشاءاللہ اہل سنت کی ہم اپنی بھی حفاظت کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی مسجد کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے ماحول کی ہم حفاظت کریں گے۔ ان بدعقیدہ دشمنوں کو ہم اپنے قریب آنے نہیں دیں گے۔ حدیث مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی بدعقیدہ کھڑا ہو گیا، دوسرے کے آس پاس والے کی نماز خراب ہوتی ہے، آس پاس والے کی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ کوئی اہل حدیث نماز پڑھ رہا ہے، آپ پاس میں کھڑے ہو، آپ کو کتنا بے چینی لگتی ہے، نماز میں بار بار مکیاں ہکلتے ہیں، نماز میں بار بار انگلیاں یہ کرتے رہتے ہیں، ان بدمعاشوں کو اپنے پاس کھڑا کر کے اپنی نماز کیوں خراب کر لیتے ہو؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت نہیں دیا؟ اتنی بھی ہمت اگر نہیں کرے تو کربلا کے میدان والوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ اور 22,000 کے سامنے 72 ڈٹ کے کھڑے رہے، انہوں نے اپنی جان کا پرواہ نہیں کی۔ کیا ضرورت تھی کربلا کے میدان میں جانے کی؟ آپ کو سبق دینا تھا۔ سجدہ تو اوروں نے بھی کیا، الگ الگ انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ہاں، کربلا میں آپ اگر یہاں ہمت نہیں کر رہے ہو، کوئی بدعقیدہ آ رہا ہے، آپ 10 لوگ بھی ایک آدمی کو آپ روک نہیں پا رہے ہو، تو پھر آپ کو امام حسین کا نام لینے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اگر امام حسین کا نام لیتے ہو تو امام حسین کے راستے پر آپ کو چلنا ہوگا، ہر دشمن کا ہم تنہ تنہا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جہاں ہزارے ہوتے ہیں ان کا، میں تنہ تنہا ان کے سامنے کھڑے ہوتا ہوں، تنہ تنہا ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ سارے انڈیا میں ہمارے ویڈیو دیکھیے گا، یوٹیوب پہ دیکھتے رہیے گا، آپ کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ اقصی مسجد اور یہ ذرہ پورا علاقے سے بد عقیدوں کو بھگانا، اور ان کو کم سے کم اپنی مسجد سے تو بھگانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حفاظت کریں، اپنے عبادت کی بھی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے مساجد کی بھی حفاظت کریں۔ یہ پیغام آپ کو بھی، خصوصاً آپ کو، اور عموماً جو بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں ان سب کو یہ پیغام ہے۔ اور یہ جو ویڈیو آخر میں آپ دیکھیں گے، یہ ریکارڈنگ سنیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ آخر میں وہ بدعقیدہ مولوی جو میرے سامنے سے بھاگا، ان کے بھاگتے ہوئے ان کو جو تعاقب کیا، اس کی ساری باتیں بھی آپ لوگ سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ والوں کے عقیدہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آپ لوگ جو یہ اقامت سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس کے تحقیق تھوڑا مجھے چاہیے تھا، کوئی حدیث یا فقہ حنفی کا۔ نہیں، آپ لوگ مفتی سے پوچھ کے عمل کر رہے ہیں؟ بغیر پوچھے آپ لوگ اپنی ذرا یہاں کوئی باسم و باسا نہیں، تھوڑا ادھر آئیے، تھوڑا ادھر۔ ہم لوگ کو ٹائم نہیں، کہیں جانا ٹائم نہیں، تو پھر آپ لوگ زبردستی سنی مسجد میں آ کر آپ لوگ زبردستی کھڑے ہو کر انتشار پیدا کر رہے ہیں اور دلیل نہیں دے رہے ہیں، دلیل آپ کے پاس ہے نہیں، بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ دیوبندی لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ میں ویڈیو بناؤں گا، آپ کو اگر مسئلے کی تحقیق ہے تو عمل کیجیے، ہم کو بھی بتائیں، ہم بھی اقامت کے پہلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر عمل آپ زبردستی کر رہے ہیں، لوگوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اقامت کے 4 کتابوں میں، خود دیوبندی کتاب میں ہے اقامت بیٹھ کر سننا چاہیے، حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ کتاب نور الرضا خود دیوبندی مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں، اور موطا امام محمد اس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ موطا امام محمد حنفی مسلک کی معتبر کتاب، اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر برابر ہے تو انتشار کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ لوگ اپنی مسجد میں جائیں نماز پڑھنے، یہاں پڑھے تو یہاں کے طریقہ پر چلے۔ مسلمان میں انتشار پیدا کرنا کیسا ہے؟ مسلمان کی ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمان، لیکن مسلمان میں انتشار پیدا کرنا کیسا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں میں ایک عالم ہوں، مسلمان کا میں عالم ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سے مسئلے پر عمل کرنا چاہیے، جو صحیح ہو اس پر عمل کیا جائے۔ معلوم نہیں تو ان کو معلوم کیا جائے، اگر عالم ہے ان کے عالم ہے تو بتائیں، ان کی کتاب میں ہے تو ہم ان کے طریقہ پر چلیں گے، اگر ہماری کتاب میں جو صحیح بات ہے تو ہماری طریقہ پر چلے، زبردستی انتشار نہ پیدا کریں۔ انتشار کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ہم پوچھیں، چپ چاپ لے کے جا کے میں لے جا کے
क्यों आप जबरदस्ती जिद कर रहे हैं? क्यों खामोश बैठे? खामोश क्यों बैठे? हमारे आलिम, मैं आलिम हूँ, मैं उनको बुला के जाकर पूछा, मैं छुट्टे लेके जाकर पूछ रहा था, ये नहीं मान रहा है। एक तो इंतजार पैदा करेंगे। आप खामोश बैठो पहले, आप चीख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मौलवी साहब को चुप के पूछा तो वो नहीं मैं ये ऐसा बात करो आप पहले। एक आदमी का जवाब दूंगा, आप चुप रहो, इनका जवाब आप खामोश रहो। इनसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात करेंगे हमें समझना जरूरी है। आप जो है सुकून से बात करो, लोगों को मालूमात नहीं है वो चीज के। मैं मौलाना को चुप के सुकून से बात करने के लिए, ये आलिम है, देवबंदी आलिम है, देवबंदी आलिम है, इनको सुकून से मौलाना लेके जाके चुप के बोला, मौलाना आइए जरा एक मसले से आपसे बात करना, दरियाफ्त करना है। तो बोले क्या मसला है? मैं बोला कि आप लोग खड़े हो गए और आधे लोग खड़े हैं, आधे लोग बैठे हैं। मुसलमान एकजुट रहना, जमात में इंतशार, हमारी जमात में इंतशार का कुफ्फार फायदा उठा रहे हैं। अब तरीका कौन सा सही है? इकामत बैठ के सुनना चाहिए, खड़े होकर सुनना? आप फिर बीच में आप क्यों बोल रहे हो? चलो खत्म करो, नमाज पढ़ ले, चलो बात नहीं करना, चलो बात नहीं करना, चलो बाहर निकलो, चलो हम दीन की बात कर रहे हैं, नहीं करना है यहाँ पे, नहीं करना, चलो बाहर निकलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ ना। 1 घंटे बाद आगे बात क्यों ना बात, चलो नहीं बात करेंगे यहाँ, नहीं करना मस्जिद में बात करनी, चलो आप बात कर रहा हूँ, मैं बात आप कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बात करो पहले, बैठ जाओ, पानी खत्म करो, पानी पिएगा। आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ क्या हो रही है आपको? सुनो, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? बात आप आहिस्ता भी कर सकते हैं, तकलीफ आपको हो रही है, बात कैसा कर रहे हो? बात हम सुकून से बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, छोटा करो भाई, मैं बात सारे लोग खड़े हो जा रहे हैं, तो आप इतना शेर से बात कर रहे हैं, आपका मैं सुकून से बात कर रहा हूं, पहले डर जाता कोई सलाम उनके आगे बढ़ना, सुन्नत के खिलाफ है, मकरूह तहरीमी है, अरे आप मकरूह तहरीमी है। मैं सबूत दिखाऊंगा ना, अगर सबूत नहीं दिखाया गर्दन कटा दूं मैं। बादाकीदा सारे बादाकीदी की फैल रहे हैं और हमको रोक रहे हैं। पहले इन खबीसों को रोकना चाहिए और आप हमको रोक रहे हैं। खबीसा है सब, सुन्नत के खिलाफ, अगर सुन्नत में साबित नहीं किया तो हिम्मत नहीं है हमारे सामने इल्म बात करने की, कुरान हदीस से बात करने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ आवाम को गुमराह करते हैं। मैं आलिम को पकड़ा था, शोबाजी नहीं चलती, नहीं आलिम से आलिम बात करेगा ना, चल रहा हूँ ना, आप खड़ो, मैं चल रहा हूँ, हाथ क्यों लगा रहे हो? ढकलने की हिम्मत नहीं आपकी, मैं चल रहा हूँ, तमाशा कर रहे हो मस्जिद में। चलिए आगे बढ़िए। इनके डरपोक मौलवियों में हिम्मत नहीं है, जाहिलों को पीछा करते हैं, हिम्मत नहीं है इनके मौलवियों की, बेशर्म लोग है ये। अगर गैरत शर्म आया होती इनके आलिम बैठते हमारे पास, दिखा देता किताब में क्या है।